کہ اگر روٹی پتلی سی بنائی جائے جسے ہمارے یہاں چپاتی کہتے ہیں، یا میز پر کھانا کھایا جائے یا دسترخوان پر کھانا کھایا جائے، کیا حکم ہے؟ اب یہاں آگے کئی باتیں آ رہی ہیں، کئی احادیث آ رہی ہیں، اور اس میں کئی چیزوں کی نفی آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خوان پر کھانا نہیں کھایا. یہ بھی نفی آئی ہے کہ آپ کے لیے کبھی بھی پتلی روٹی نہیں بنائی گئی. یہ بھی نفی آئی ہے کہ آپ نے کبھی میدا نہیں دیکھا، کھایا تک نہیں. اور یہ بھی آ رہا ہے کہ آپ نے شاۃ مسموطہ یعنی بھونی ہوئی مسلم بکری کبھی زندگی میں نہیں دیکھی اور نہ آپ نے کھائی. تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں کہ یہ بھی آپ نے استعمال نہیں کی، یہ بھی آپ نے استعمال کی نہیں کی. اور اس میں ایک مغالطہ ہو جاتا ہے نیک لوگوں کو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، حالانکہ یہ نہیں ہے بلکہ یہ نفی ہے. نہیں اور چیز ہے، نفی اور چیز ہے. اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ نہیں سے ممانعت ثابت ہوتی ہے، چاہے حرمت ثابت ہو، چاہے کراہت تحریمی ثابت ہو، چاہے کراہت تنزیہی ہو، اس سے حرمت ثابت ہوتی ہے اگر نہیں ہو. لیکن اگر نفی ہو تو اس سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، بلکہ وہ چیز اپنے اصل پر باقی رہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنکھا استعمال نہیں کیا، آپ نے فریج دیکھا تک نہیں، آپ نے یہ چیز نہیں کھایا، آپ نے آم بھی نہیں کھایا، آپ نے جناب اور بھی بہت ساری چیزیں آپ کے علاقے میں نسوار ہے، پان ہے، وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب چیزیں آپ نے زندگی میں دیکھی تک نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ اصل اباحت پر باقی ہوں گی، اور اس کے اندر جو حکم لگے گا وہ شریعت کی نفی کی بنا پر نہیں لگے گا، روایات میں نفی آنے کی بنا پر نہیں لگے گا، بلکہ اس کے اپنے اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا وہ مضر صحت ہے یا نہیں ہے، اور آیا اس کے اندر تشبہ بالفساق والفجار والکفار پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. اس کی بنا پر آپ کوئی حکم لگائیں تو لگائیں، ورنہ نفی سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پلیٹوں میں نہیں کھانا کھایا، لیکن سارے آپ دنیا میں دیکھتے ہیں علماء بھی پلیٹ کے اندر نکال کے کھانا کھاتے ہیں. بڑی ایک پرات ہوتی تھی، اسی میں سب بیٹھ کر اکٹھے کھا لیتے تھے، جیسے بھی عربوں کے ہاں دستور ہے. تو آپ کے لیے کوئی چھوٹی چھوٹی پلیٹوں میں کھانا نہیں کھایا گیا. آپ نے کبھی میز پر کھانا نہیں کھایا، آپ نے کبھی حوارہ یعنی میدا نہیں دیکھا، آپ نے کبھی بھنی ہوئی بکری نہیں استعمال کی. یہ ساری چیزیں وہ تھیں کہ جو بعد میں مسلمانوں کے اندر پھیلی ہیں، لیکن یہ جو نفی ہے یہ نہیں پر دلالت نہیں کرتی. اسی لیے ابن ماجہ کی روایت میں ہے، جو آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں باب اکل الحوارہ کے اندر، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر میں دعوت کی، وخبازہ قائم، ان کا باورچی کھڑا ہوا تھا اور وہ پکا کے دے رہا تھا، اور میدے کی روٹیاں تھیں، اور جناب خوان تھا، اور یہ تھا، اور وہ چیزیں تھیں جن کی نفی آ رہی ہے. اور اس وقت میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کھاؤ یہ چیزیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہیں ہے. یعنی یہ جو ترفع کی یا تعیش کی چیزیں ہیں یہ اب ہم لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں، یہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سادہ زندگی گزاری ہے، آپ نے ان چیزوں کو دیکھا تک نہیں. اب روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے بعد چھلنی دیکھی تک نہیں. چھلنی نہیں ہوتی جس سے چھانتے ہیں، چاہے آپ وہ بڑی چھلنی لے لیں چاہے وہ اس طرح، تو چھلنی دیکھی تک نہیں. آپ کے زمانے میں چھلنی نہیں تھی، لیکن اب کیا چھلنی کا استعمال جائز ہے یا مکروہ ہے؟ ساری امت متفق ہے کہ چھلنی اگر آپ آٹے کو چھان کر استعمال کریں بالکل جائز ہے، اس لیے کہ وہ نفی ہے، نہیں ہے. تو ساتھیو ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر احادیث کے اندر روایات کے اندر نفی آئے تو نفی اور چیز ہے، نہیں اور چیز ہے. نفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز نہیں ہوئی، اس زمانے میں نہیں ہوئی، اور نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو منع کیا ہے. تو حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ نہیں سے ثابت ہوتی ہے، نفی سے ثابت نہیں ہوتی.